बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं साकिब बशीर। आज नाजरीन हमने 9 बजे वीडियो जो है वो अपलोड करनी थी, लेकिन कुछ वजूहात की बुनियाद पर आज जो है वो 9 बजे वीडियो जो है वो मैं पब्लिक नहीं कर सका। आइंदा से इंशाल्लाह 9 बजे हमारी वीडियो आया करेगी। रोज़ाना की बुनियाद पर दिन भर की जो खबरें होंगी वो सारी जो है वो उस पे आया करेंगी। आज की जो मौज़ूआत हैं उनमें शरह इक़्तिदार से 4 बड़ी जो है वो खबरें हैं वो आपके साथ मैंने शेयर करनी है। एक तो पीटीआई ने बड़ा फ़ैसला किया है। ये फ़ैसला क्या है, इसके असरात क्या होंगे, इससे मुतल्लिक बताएंगे आपको। इसके अलावा अडियाला जेल में कल क्या होगा। इसके अलावा हम बात करेंगे डीसी इस्लामाबाद के ख़िलाफ़ तौहीन अदालत का केस है और उसमें बड़ी अपडेट आई है अभी, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म की तलबी हुई है आज फिर, एक दफ़ा फिर वज़ीर-ए-आज़म की तलबी क्यों इस्लामाबाद हाई कोर्ट को करना पड़ी है। इसके अलावा हम मुख्तसरन बात करेंगे कि हुकूमत साजी के लिए इसाक डार, पीपल्स पार्टी और एमकेएम के दरमियान दर इजलास जारी है। उसमें क्या अपडेट है उस पर आपको जो है आगाह करेंगे। सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि पीटीआई ने क्या बड़ा फैसला किया है। पीटीआई ने 8 फरवरी से पहले या 8 फरवरी के बाद अब तक जो है वो ये एक मुशावरती अमल चल रहा था कि जो आज़ाद उम्मीदवार हैं वो कहाँ जाएंगे, उन आज़ाद उम्मीदवारों का मस्कन क्या होगा। उसके हवाले से उन्होंने बड़ा फैसला किया है कि MWM और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल, बुनियादी तौर पर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के साथ उन्होंने वो पार्टी जो उनकी छतरी के नीचे आएगी पीटीआई, क्योंकि कानूनी तौर पर मरकज़ में भी और सूबों में भी उनके लिए मसाइल हैं और जो रिज़र्व सीट्स हैं वो उनको किसी पार्टी की छतरी के नीचे आए बगैर रिज़र्व सीट्स नहीं मिल सकती। इसलिए वो एक पॉलिटिकल पार्टी जो है उनके नीचे आए हैं, अब उनको रिज़र्व सीट्स के लिए वो अप्लाई करेंगे। इसमें बड़ी इम्पॉर्टेंट बात यह है कि MWM का नाम भी पहले था, MWM अभी भी साथ है। आज भी जो मीटिंग थी उसमें बैरिस्टर गौहर थे, चेयरमैन पीटीआई थे बैरिस्टर गौहर, और इसके अलावा उमर अयूब थे। ये सारी जो पार्टी की लीडरशिप है वो मौजूद थी, उसकी मौजूदगी में सारा कुछ हुआ। इसमें अपडेट ये है कि 50 उम्मीदवारों के जो नाम हैं उनके उसमें जो उनके एफिडेविट्स वगैरह हैं वो जमा करवा दिए गए हैं कि वो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की छतरी के नीचे आ चुके हैं। तो लीगली और कानूनी तौर पर अब वो उसकी बाउंड होंगे कि वो उसकी जो रिजर्व सीट्स हैं उसके लिए अप्लाई कर सकेंगे और फर्दर भी जो रिस्ट्रिक्शंस होती हैं उनमें वो बाउंड हो जाएंगे। एक तो ये जो वो खबर है। दूसरी खबर ये है कि अडियाला जेल में कल बड़ी अहम समात है, 190 मिलियन पाउंड केस। ये केस जो है वो जब अगर मैं बात करूं तकरीबन 3 या 4 फरवरी से पहले ये केस बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहा था। तकरीबन 3-4 दिन की समातें हो रही थी, उसमें तारीखें पड़ रही थी, बार बार जो है वो अदालत तलब कर रही थी और उसमें फ़र्द जुर्म आयद होनी थी। फिर अचानक क्या हुआ कि जब साइफर केस में भी सज़ा हो गई, तो शाहखाना केस में भी सज़ा हो गई, और उसके बाद जो इद्दत केस है उसमें भी सज़ा हो गई। तो फिर ये इस केस में जो है वो थोड़ी सी तेज़ी जो है वो कम हो गई। वो इस तरह के मतलब पहले तारीख पड़ी कोई 4-5 की, फिर उसके बाद 10 तारीख पड़ी फरवरी की, फिर 15 तारीख पड़ी फरवरी की, फिर कल की तारीख जो है वो 20 की है। और कल की इतला भी अभी तक यही है कि जज मोहम्मद बशीर साहब जो बीमार थे उन्होंने पहले छुट्टी मांगी थी, अब छुट्टी दोबारा मांगी है, तो अब उनकी छुट्टी शायद जो है वो कहीं ना कहीं मंजूर हो चुकी है और ये ज़राए का ये दावा है। और अब जो नए जज हैं वो आ चुके हैं वहाँ पे इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में, आज उनकी तैनाती हुई है, लेकिन उन्होंने अभी चार्ज नहीं संभाला। तो ये खबर आ रही है कि अब वो चार्ज संभालेंगे, चार्ज संभालने के बाद वो कल जो है वो अडियाला जेल जाएंगे या नहीं जाएंगे, क्योंकि चार्ज कल अगर संभालते हैं तो हो सकता है कल ही तारीख डाल दें जुडिशल कॉम्प्लेक्स से ही, क्योंकि अडियाला जेल जाने के लिए वहाँ पे इमरान खान को लाना पड़ेगा अदालत में, और उसके बाद जो बुशरा बीबी हैं जो बनी गाला में है उनको वहाँ से जो है वो लाना पड़ेगा अडियाला जेल में। तो इसके साथ सहाफ़ी भी होंगे, सारी पब्लिक भी होगी। तो अब ये एक, क्योंकि कल का इंटरेक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट होगा, इमरान खान का इलेक्शन के बाद दूसरा बड़ा इंटरेक्शन होगा। लेकिन अगर अदालत नहीं जाती तो सारे इंटरेक्शन सब चीज़ें जो पीछे रह जाएंगी, लेकिन जाती है तो बड़ी खबरें जो है वो निकलेंगी कल अडियाला जेल से, क्योंकि बड़ी समात तो अहम है ही है, क्योंकि 3 पहले उनको सजाएं हो चुकी हैं, तो एक और हो जाए तो उसमें उनको बज़ाहिर जो है वो कोई फ़र्क महसूस नहीं कर रहे। लेकिन
دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ اڈیالہ جیل کی سماعت ہے۔ اس کے علاوہ ڈی سی اسلام آباد کے خلاف توہین عدالت کا کیس آج بھی لگا ہوا تھا جسٹس بابر ستار کے پاس۔ اس کیس کا بڑا بیک گراؤنڈ ہے۔ اس کیس میں ہوا یہ تھا کہ جو شہریار افریدی ہیں ان کے خلاف پے در پے جو ایم پی اوز جاری ہو رہے تھے، ایک کیس میں گرفتاری، پھر دوسرے میں، پھر تیسرے میں، پھر چوتھے میں، ایک میں رہائی، دوسرے میں گرفتاری، دوسرے میں رہائی، تیسرے میں گرفتاری، تیسرے میں رہائی، چوتھے میں گرفتاری، پے در پے جو ہے وہ ایم پی اوز جاری ہو رہے تھے، اور وہ اختیارات سے تجاوز کا کیس بنا ڈی سی اسلام آباد کے عرفان نواز میمن کے خلاف، اور یہ توہین عدالت کا کیس اسلام آباد ہائی کورٹ میں جسٹس بابر ستار نے یہ انیشیٹ کیا، اور توہین عدالت کی کارروائی ان کے خلاف چل رہی ہے۔ آج بھی آئی بی کے ایک ملازم تھے، وہ آئے اور انہوں نے آج سٹیٹمنٹ دی، اور انہوں نے کہا کہ ہم نے جو رپورٹ دی تھی وہ اس بنیاد پر دی تھی کہ جو سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے کہ یہ جو ہے وہ عوام کو بہار رہے ہیں اور پتہ نہیں اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، تو وہاں ان سے پوچھا گیا کہ آپ کو پتہ نہیں تھا کہ آپ یہ جیل میں ہیں؟ تو انہوں نے کہا ہاں مجھے پتا تھا کہ جیل میں ہے۔ تو جب جیل میں ہے تو کیسے وہ سوشل میڈیا پہ بہار رہے تھے، یہ بھی سمجھ سے بالاتر ہے بہرحال۔ اور عدالت نے کہا ہے کہ کل دن 11:30 بجے ڈی سی اسلام آباد کے وکلاء اس میں آرگومنٹس دیں گے، دلائل دیں گے، حتمی دلائل، اور اس کے بعد اس کیس کا فیصلہ ہوگا۔ لیکن ابھی ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ ڈی سی صاحب جو ہے وہ 2 دن چھٹی پہ چلے گئے ہیں، 22 سے لے کر تقریباً 2 یا 3 مارچ تک انہوں نے 12 دن کی چھٹی لی ہے، جو عمرہ کے لیے انہوں نے جانا ہے، لیکن اس سے پہلے بھی 2 دن کی چھٹی جو ہے وہ لے کے چلے گئے ہیں۔ اب کل آئیں گے وہاں پہ عدالت میں یا نہیں یہ اب دیکھنا ہے، لیکن کل اس کیس کا بڑا فیصلہ آئے گا۔ اور جو اختیارات سے تجاوز ہے اس کے حوالے سے ہم نے ریسنٹ پاسٹ میں دیکھا کہ بہت زیادہ اختیارات سے تجاوز ہوا، وہ پولیس ہو، وہ ڈی سیز ہوں، ایم پی اوز آرڈر جاری ہو رہے ہیں، بغیر گرفتاریاں ہو رہی ہیں، مطلب ایک کیس میں اگر آپ کی رہائی ہوئی ہے دوسرے میں گرفتاری، تو کسی نہ کسی کو اکاؤنٹیبل ہونا چاہیے، کسی کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے تاکہ یہ مثال بنے اور آئندہ سے ایسی جو ہے وہ کارروائیاں رک جائیں، ایسی کارروائیاں نہ ہوں۔ تو یہ ایک بڑا اہم اور بڑا تاریخی کیس ہے، اور اس کیس کا کل فیصلہ واضح طور پر ہونے کے امکانات موجود ہیں۔ کل دیکھتے ہیں کہ جسٹس بابر ستار اس کیس میں کیا کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ وزیراعظم کی طلبی ہوئی ہے، یہ میں نے آپ کو کل بھی بتایا تھا کہ بلوچ جو طلبہ ہیں، لاپتہ طلبہ ہیں، ان کا کیس ہے۔ آج جسٹس محسن اختر کیانی نے وزیراعظم کو 28 فروری کے لیے طلب کیا، اور یہ کہا ہے کہ آپ آئیں، نگران حکومت ہیں اور آپ کا مینڈیٹ بھی محدود ہے، اور آپ کی رسپانسبلٹی جو ہے وہ ختم نہیں ہوتی آپ کی۔ اور عدالت نے آج بڑا برہمی کا اظہار بھی کیا، اور جسٹس محسن اختر کیانی نے ڈی جی آئی ایس آئی، ڈی جی آئی بی اور ڈی جی ایم آئی ان تینوں پر مشتمل ایک کمیٹی بنائی ہے، جو کمیٹی عدالت نے کہا ہے کہ جن پر یہ اس قسم کا ان کے جو اعتراض ہے یا خدشات ہیں یا جن پہ جو ہے وہ الزام آتا ہے، وہی اس کو انویسٹیگیٹ کریں اور عدالت کو بتائیں کہ یہ مسنگ پرسنز کیوں ہو رہے ہیں، یا ان 8 جو بلوچ طلبہ رہ گئے ہیں وہ بلوچ طلبہ جو ہے وہ کہاں پہ ہیں، اس کے حوالے سے عدالت کو آگاہ کریں گے۔ اس کے علاوہ جسٹس محسن اختر کیانی نے آئی جی اسلام آباد اور جو سی ٹی ڈی کے انچارج ہیں اسلام آباد کے، ان کو بھی گرل کیا، کیونکہ شیر افضل مروت انہوں نے بتایا کہ ان کے گھر میں ریڈ ہوا ہے، بغیر وارنٹس کے ریڈ ہوا ہے، رات گئے ریڈ ہوا ہے، اور بڑی عجیب سی صورتحال جو ہے وہ بنی ہے ان کے گھر میں۔ تو اس پر عدالت نے برہمی کا اظہار بھی کیا تھا، اور یہ کہا تھا سیکرٹری داخلہ کو کہ آئی جی اسلام آباد کو بتا دیں کہ اگر اسلام آباد میں سے کوئی بندہ اگر لاپتہ ہوگا تو آئی جی اسلام آباد اور سی ٹی ڈی کے انچارج جو اسلام آباد کے ہیں اور سیکرٹری داخلہ، ان تینوں پر جو ہے وہ مقدمہ درج ہوگا۔ اس کے علاوہ جسٹس محسن اختر کیانی نے یہ بھی کہا کہ یہ کیا ہو رہا ہے سب کو پتا ہے اور ججز کو بھی پتا ہے، لیکن اس کے باوجود سب جو ہے خاموش ہیں۔ اس سے قبل بھی ہم نے 1 کروڑ روپے کے جو سیکرٹری داخلہ، دفاع، آئی جی، چیف کمشنر، ایس ایچ او، ان کو جو ہے وہ ہم نے جرمانے کیے تھے، لیکن ابھی وہ کیسز کے خلاف جو انٹرا کورٹ اپیلز ہیں وہ پینڈنگ ہیں۔ لیکن انہوں نے کہا کہ اس قسم کے اگر اکاؤنٹیبل نہیں ٹھہرایا جائے گا تو پھر اسٹیٹ جو ہے وہ یہ اسٹیٹ کا فیلئر جو ہے وہ تصور ہوگا بنیادی طور پر۔ تو یہ وزیراعظم کی طلبی ہوئی ہے اس کیس میں۔ سیکرٹری داخلہ، سیکرٹری دفاع، وزیر داخلہ، وزیر دفاع کو بھی 28 فروری کو طلب کیا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ نے، اور بنیادی طور پر اسلام آباد ہائی کورٹ یہی کہہ رہی ہے کہ جو مسنگ پرسنز ہیں یہ کیوں ہوتے ہیں، ان کا کیسے جو ہے وہ روکا جا سکتا ہے، اور جو لسٹیں جو ہے وہ دی گئی ہیں ان کے حوالے سے عدالت یہ چاہتی ہے کہ بتائیں کہ وہ کہاں پہ ہیں۔ اس کے علاوہ آخری بات جو ہے اسحاق ڈار، پیپلز پارٹی، جو مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم کے درمیان یہ ایک چل رہی ہے اجلاس در اجلاس کا معاملہ پچھلے 5-6 روز سے ہم دیکھ رہے ہیں چل رہا ہے۔
اور آج رات گئے یا صبح جو ہے وہ اس حوالے سے بڑی اپڈیٹ آنے کا امکان بھی ہے کہ جو حکومت سازی کے لیے جو تقسیم ہونی ہے کہ مسلم لیگ نون کیا کرے گی، کیا کیا عہدے اس کے پاس ہوں گے، پیپلز پارٹی کے پاس کیا عہدے ہوں گے، ایم کے پاس کیا عہدے ہوں گے، یا اکا دکا جو کاف لیگ ہے، جو چھوٹی پولیٹیکل پارٹیز ہیں، ان کے پاس کیا کیا عہدے ہوں گے، یہ تقسیم ہونی ہے۔ تو یہ خبریں تھیں شرح اقتدار سے بڑی خبریں ہیں، اور جو ٹویٹر ہے وہ اس وقت بھی بند ہے، 48 گھنٹے ہو گئے ہیں۔ کیوں بند ہے کوئی بتانے کے لیے تیار نہیں، کون حکومت کر رہا ہے، کیسے کر رہا ہے، کیوں کر رہا ہے، ٹویٹر بندش کی وجہ کیا ہے، کوئی اس سوال کا جواب دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ بہرحال دیکھتے ہیں کہ کیا بنتا ہے۔ تو یہ تھی آج کی شرح اقتدار کی بڑی اہم ڈیولپمنٹس، بڑی خبریں۔ امید ہے آپ کو یہ پسند آئیں گی۔ آپ ہمارا یوٹیوب چینل ضرور سبسکرائب کریں، اس پہ بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبائیں، اور اس پہ ہمیں فیڈ بیک بھی دیں، کامنٹس بھی دیں۔ بہت شکریہ۔